چھوڑیں اسے۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور اد کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اوندھی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، اگر آئندہ آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئے۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھیں؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دھانے پہ لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سخت نشانات پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا؟ منع بھی کیا تھا مگر یہاں کوئی سنے تو؟ وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ 2 دن کے لیے نہ ہوں تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹر ٹیبل پہ رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور اتنی شستہ اردو بولتے ہوئے بھی۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پہ رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے اسٹیپس پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراک پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ گیا۔ باہر سردی تھی مگر اسے لگ نہیں رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کوہنیوں سے ذرا آگے تک موڑے وہ ہمیشہ کی طرح وجی اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما اور سنجیدہ جہان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہتے۔ ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی بار اور بار سے ہی بنا گیٹ۔ بار کے تختوں کے درزوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی۔ نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے چہرہ جہان کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراک کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑپھڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مکیٹ ٹخنے اور پاؤں چھلکتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس روز ممی کو تانا دے رہی تھیں کہ ہم پاکستان نہیں آتے۔ نہیں، وہ گڑبڑا گئی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی واپس پاکستان نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا۔ میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی۔ بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوا دیا، تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا، اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب دادا فوت ہوئے تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے، اور تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنند فانند ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، مگر جب تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔
پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے آری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے، اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ پہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہیں تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ صرف ابھی تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا، خدیجہ، ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بنک پہ بیٹھی ڈی جے کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھیں۔ وہ 13 فروری کی دوپہر تھی۔ انہیں ترکی آئے 8واں روز تھا اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی، مایوسی واپس آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہا نہیں جاتے تھے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خاصی مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگیں، جہاں ٹالی ان کے بنک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ جو ساتھ والے ڈوم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کا کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو، وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے، بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی وہ ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کا ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید۔ ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تو تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں۔ حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلور ٹک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو، وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان کبھی نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، موتم المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا لمبا تھا۔ اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم ان مرتضیٰ لکھتا تھا، وجہ انہیں کبھی سمجھ نہ آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے، البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی نظر باسا لڑکا کچھ بھی تھا، مگر مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بالکل بیکار لگے۔
البتہ جہان کی بات اور تھی۔ اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا۔ پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی، اور گفٹ بھی۔ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس کے لیے ایک گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراز کی ہے۔ معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پہ رکھا۔ یعنی کہ پاکستانی روپوں میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا کہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ معتصم جھک کر پیٹیز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے معتصم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ جھیم کر مسکرا دیا۔ اور معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھ میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بچھا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، ذرا جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیرہ اور 50 قرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر معتصم ان سے رقم لینے پہ متذبذب تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی، اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پر بھی نکل جائیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ پیچھے ہمارے اصلی والے بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے۔ اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ نہ تھی، ہینڈ فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کر دوں گی تمہیں تو۔ ڈی جے بھناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی۔ اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائیں تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی۔ وہ وہیں صوفے پہ لمبی بیٹھی اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی، مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی۔ ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقد اس آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی، لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور نوک گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بیلکنی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بیلکنی تاریک ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ گیا تھا۔ کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا؟ لیکن کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سے دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی، بیلکنی ویران تھی۔ وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اوہ نہیں! اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کرہ نکلی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائیں اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا۔ اندر رکھا چکور سفید کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ اس نے لب بھینچ کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ
سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری معتصم، وہ شدید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی۔ معتصم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے، بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے، دوسرے میں کاجل پکڑے ذرا رکھائی سے بولی۔ معتصم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کی شکلیں درست کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدریں بھویں سکیڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں کوئی سبانجے میں تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہے، لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا، گڈ نائٹ۔ وہ مزید منوت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازے کا کواڑ بند کرنے ہی لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں کہ دروازہ بند کرتی حیا ٹھٹک کر رکی، پھر پٹ نیم وا کیا اور باہر بیلکنی میں قدم رکھا۔ میں کیوں رہوں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ معتصم کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں پہ پانی تھا؟ حیا نے میکانی انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں بند تھا۔ معتصم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں مجھے سانس اندر کو کھینچی۔ سٹرس، لیمو، لائم۔ وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمو کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ معتصم قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی میز کی کرسیاں کھینچ کر آمنے سامنے رکھیں اور پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیمو کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ معتصم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں اکثر آگ والے ہی ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ معتصم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھی سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا زرد سا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ معتصم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ وہ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پر ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آرپ، ایرپ، کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام؟ کیا آرپ کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں۔ معتصم نے چھانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر معتصم کو دیکھا، پھر نرم سا مسکرائی۔ تم کر چکے۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھا۔ وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو معتصم۔ معتصم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی میکانی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کے پشت پہ وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی درس سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک 2 پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاکی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا۔
چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کھٹاکھٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ کے ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندھی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑیں۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پہ جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیص پہ وہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ گوشت میں چمچہ چلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر ڈالی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گے۔ اب سرے شام ہی وہ دونوں حالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھیں۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پہ مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کی حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے، یہ جاوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئیں، حیا پتیلے کا ڈھکن احتیاط سے بند کر رہی تھی۔ آہٹ میں پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دے رہی ہوں، بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید، میرا مطلب ہے جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں پہ پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں، میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے اسے جتاتی نظروں سے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالے از خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتا بنانے لگیں۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ کے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا اور چھری رکھ کے دبائی۔ 2 سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس اس کی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا جہاں کاجل سے لکھے 3 مٹے مٹے سے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اسی ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی، دہی کو کانٹے سے پھینکتی انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی عرب کے متعلق سنا ہے؟ عرب؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی عرب، ARP، اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا۔ او ناٹ اگین حیا۔ حالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا اسپنج تھا جسے وہ پلیٹ پہ مل رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا۔ مگر حالے اب کہ وہ الجھی تھی۔ یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP، عبد الرحمن پاشا، اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی۔ حالے اب پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی۔ ARP،
عبد الرحمن پاشا؟ اوہ، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے اوکے، وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڈمڈ ہو رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے، اسے یقین تھا، مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور سبانجی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے، پرانے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک میں انکہی، تنہائیاں، دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی DVD قطار میں سجی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور انجو جی۔ اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے میز پہ آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورگردانی کر رہے تھے۔ جاوید، میرا مطلب ہے جاوید بھائی۔ وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی جی پوچھئے۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمن پاشا نام کا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لیتی۔ کون پاشا؟ وہ ببوک ادا والا؟ اور حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، ببوک ادا میں اس کا کافی ہولڈ ہے، وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیا جی؟ وہ کھسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ بھی نہیں جانتا، انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ بھبوکا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں؟ اتنی مرچیں حیا؟ نہیں نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں، تو میں نے صرف 4 چمچے۔ 4 چمچے؟ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں، میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ اوہ نہیں، اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ ڈبکے دیجیے، ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا۔ اس صبح بھی سنہری سی دھوپ ٹاکسم اسکوائر پہ بکھری تھی۔ مجسمہ آزادی کے گرد ہر سو سونے کے ذرات چمک رہے تھے۔ وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھیں جب ڈی جے نے پوچھا، حیا یہ ٹاکسم نام کتنے مزے کا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ میں شہر کی میئر ہوں، جو مجھے پتا ہوگا۔ نہیں، وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ ٹاکسم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کے سارے شہر میں بٹ جاتی ہیں۔ تمہیں عربی آتی ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ عربی میں تو ٹاکسم نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں۔ وہ ایک دم رکی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ اوہ، ٹاکسم یعنی تقسیم۔ اگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو تو تقسیم، تاکسم یا ٹاکسم بن جاتا ہے۔ ٹاکسم، واو! وہ دونوں اس بات پہ خوب ہنستی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھیں۔ استقلال جدیسی ٹاکسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہ گلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی، وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا۔ بہت سے سامنے جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے۔ ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا۔ گلی کے درمیان ایک پٹری بنی تھی جس پہ ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا۔ وہ پیدل انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچا دیتا۔ اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی تو گھنٹہ چاہیے تھا۔ وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر کمکمے لگے تھے۔ بازار، نائٹ کلبس
ریسٹورینٹس، کافی شاپس، ڈیزائنر ویئر، غرض ہر برانڈ کی دکانیں وہاں موجود تھیں۔ چند روز پہلے وہ ادھر آئیں تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2.5 گھنٹے گزر گئے، اور تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھیں، سو تھک کر واپس ہو لیں۔ حیا، تم نے دیکھا، استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دور بعد پریئر ہال ضرور ہے۔ بڑے نیک ہیں بھائی ترک۔ وہ قدرے تنزیہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ استقلال اسٹریٹ آنے کا اصل مقصد جہان سے ملنا تھا، اور وہ صرف اسی لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ لے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ بار بار کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی۔ تبھی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی، دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی۔ وہ جہان تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے نکل کر گزر گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہہ گئی۔ حیا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک آتے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے تھے۔ جہان اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی۔ کوٹ اسکرٹ میں ملبوس، اپنے سرخ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے، وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان نے اسے نہیں دیکھا، اسے یقین تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی سعی میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔ بمشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان بھی خاصا جھنجھلایا ہوا جواباً بحث کر رہا تھا۔ وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ شاید ترک نہیں تھی۔ وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے، اور جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ترک میں فقرے چھوٹے ہوتے تھے، بس فعل استعمال کیا اور اس کے آگے پیچھے سابقے لہجے لگا لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فقروں کے برابر ہوتا تھا۔ جہان، جہان۔ وہ شور اور رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا۔ لڑکی بھی ساتھ ہی رکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہان۔ اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سنجیدہ، اکھڑے اکھڑے انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کے مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا؟ وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر؟ وہ بھویں سکیڑے بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندیدگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر؟ حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ وہ شجدر سی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ وہ بمشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ پھر۔ وہ شانے جھٹک کر پلٹا۔ لڑکی بھی ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا۔ جہان سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔ وہ ساکت کھڑی بہت سے سروں کے پشت کے درمیان ان دونوں کو دور جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے۔ وہ دو نقطے بنتے جا رہے تھے۔ دور، بہت دور۔ حیا، حیا۔ ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ساکت پتلیوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ بالآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گریں اور جھک کر اٹھیں تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں جھکائیں تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پہ گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح تھا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب ہار گیا تھا، اور وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔
وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی ٹھوری سے نیچے گردن پہ لڑکتے گئے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے نڈھال سی آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اسی سم دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا اور دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پہ بھوری، خستہ، گرما گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ معتصم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے لی گئی بنٹیز، جیلیز اور رنگ برنگے بینس کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینس، کینڈیز اور سرخ جلی بینس کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کے بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی جیلی سے سجانا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کے جنجر بریڈ کے 6 کے 6 ٹکڑے بیک ہو چکے تھے، 4 دیواروں کے لیے اور 2 مخروطی چھت کے لیے۔ آؤ اب اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو معتصم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستقل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور معتصم نے احتیاط سے 2 دیواریں متصل کھڑی کی اور ان کے جوائنٹ پہ بطور گم مخصوص سیرپ لیپ دیا۔ پھر بہت آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ دیواریں سیدھی کھڑی رہیں، سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست! وہ پرجوش سی ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا، یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے۔ حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی تو وہ بار بار ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹاتی۔ پوروں پہ لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کی رخسار پہ لگ گئے، مگر پرواہ کسے تھی؟ 4 دیواری بن گئی تھی۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ پر سیرپ لگایا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ چھت برقرار رہی، سیرپ سوکھنے لگا تھا، چھت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ حیا تم گریٹ ہو۔ وہ بھورا سا رنگ بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ معتصم بے اختیار ستائش سے بولا۔ مجھے پتا ہے، وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز، بنٹیز اور جیلی سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے رنگ پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوگور چوکھاٹیں بنائیں اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور ایک ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پہ بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی، گھر برقرار رہا۔ وہ اس کی 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نکسے سے تیار نہ ہو حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف حلیے، ایپرن اور چہرے پہ لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکٹ پہ کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا اور حیا کو پتا تھا وہ ہنسل اور گریٹر کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔
واؤ! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ معتصم بڑی میز پہ گفٹس، کیک اور دوسرے ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دایاں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کے نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دلدوز چیخیں بلند ہوئیں اور ان میں سب سے دلخراش اس کی اپنی چیخ تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی جھٹکی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پہ جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئیں۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں اس ملبے کو دیکھی گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جاگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سے کندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی اور شوق سے وہ اس ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے۔ او گاڈ! تعصف، ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بھینچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پر دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھیجے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھیج رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور کن پٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس دے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور معتصم اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے۔ اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام متاثر کھڑے طلباء سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا، جہان کی آنکھوں میں دکھ بھرا۔ میرا نام بھی مت لو۔ اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی۔ ایپرن ایک طرف پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چکر دار سیڑھیاں اترنے لگی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پہ تیز تیز چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی۔ ہلکا ہلکا سا کوہر ہر سو چھایا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سماجی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پہ بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی۔ تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی۔ ڈھیلا جوڑا آدھا کھل کر کمر پہ گر گیا تھا۔ وہ تھکی ماندی سی گھاس پہ بیٹھ گئی اور سلیپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندی کا ایک بڑا سا ورگ سیاہ پانی پہ تیر رہا ہو۔ دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندی میں گم ہو گئے تو اس نے
قدموں کی چاپ سنی، کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری حیا، میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بہیو کر گیا، مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتے اسے دیکھی گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو۔ میں نے تمہارا بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ اپنی دانش میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا، تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، یا شاید اس کے تعلق کی۔ وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں دعویٰ کر دوں گا۔ مداوع؟ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا۔ اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ مائی فٹ جہاں سکندر، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز میں ڈالے۔ میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل آبشار کی طرح کمر پہ سیدھے گرتے گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پہ چڑھنے لگی۔ جہان لب کاٹتا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔